ہوا ہے سورۃ النساء سے۔ تو سورۃ النساء میں عورتوں کے متعلق کافی سارے احکام ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ آغاز ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا پیدا کی، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور پھر آگے دوبارہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر حکم ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ تو بار بار ڈرایا گیا ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے یہ جب ہوگا تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور یہ خوف اگر نہیں ہوگا تو زندگی کبھی بھی درست نہیں ہوگی۔ زندگی کے معاملات انہی لوگوں کے درست ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی علم والا ہو، دانا ہو، سمجھدار ہو، اگر خوف خدا نہیں ہے تو اس کی زندگی درست نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا، اور پھر بتایا گیا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا، یعنی تم گورے ہو، کالے ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سبھی ہو، کچھ بھی ہو، تم میں سے کوئی گھٹیا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، تم سبھی ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں اگر برتری ہے تو وہ کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اعمال صالحہ کی۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو قطع رحمی ہے اس سے ڈرو، یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کو توڑنے سے ڈرو، اور فرمایا گیا اسی اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ایک تو حاجت مند سوال کرتا ہے تو اللہ کے نام سے کرتا ہے، کوئی مسئلہ بن جائے، پرابلم بن جائے، کسی کو منانا تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کے واسطے مان جاؤ، جھگڑا بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ تو اللہ کا نام ایسا ہے جس سے مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہی رب جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ تو خوف خدا بڑی اہم چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے نا بعض جگہوں پر، بس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور حضور کی صفت ہے نذیرا، حضور نے ڈرایا ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں وہ قوانین بیان ہوئے ہیں کہ مال وراثت میں کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل یہ دو آیتیں ہیں، ایک ہے آیت نمبر 11 سورۃ النساء کی، اور آیت نمبر 12۔ تو اس میں اصحاب فروض کا ذکر ہے، یعنی قرآن کریم نے جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کی ڈیٹیل ان دو آیتوں میں آ گئی ہے، اور سارا علم المیراث ان دو آیتوں کے گرد گھومتا ہے۔ اب علم میراث ہے کتنا؟ علم المیراث اتنا وسیع ہے کہ اگر میں یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے بیان کر بھی دوں تو آپ پھر بھی جو مسئلہ پوچھیں گے اس کی ایک نئی نوعیت ہوگی، ہر کسی کی ایک نئی نوعیت ہوگی تقسیم کی۔ تو اس کے بارے میں وہ اصول عرض کر دیتا ہوں جو جاننا ہم سب کے لیے ضروری، جو ہر کسی کے لیے یکساں ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے بیان کیا تھا لیکن اہم بہت ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں مال وراثت تقسیم کرنے سے پہلے پہلی بات تو یہ مال وراثت تقسیم کس کا ہوگا؟ جو فوت ہو گیا ہے۔ یہ ایک نئی بات میں کہہ رہا ہوں، پچھلے سال میں نے نہیں کہی تھی۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کا مال وراثت ہے، جو زندہ ہے اس کا مال وراثت نہیں ہے، بھئی اس کا تو اپنا مال ہے۔ یہ نئی ہمارے ہاں ایک بدعت پائی جا رہی ہے، ایک عجیب سی بات پائی جا رہی، باپ زندہ ہے اور بیٹے کہتے ہیں ساڈا حصہ کڈو۔ بھئی کس چیز کا حصہ؟ وہ تو زندہ ہے، حصہ تو ہوتا ہے بعد از وصال۔
اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، وہ وہی مالک ہے، تمہارا حصہ اس کے مرنے کے بعد ہوگا، اس کی زندگی میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو کام ہے یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں، باپ سے کہا جاتا ہے ہمارا حصہ، تو باپ اپنی مرضی سے جس کو چاہے زندگی میں اپنا حصہ بانٹ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے کوئی مانگ نہیں سکتا، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، باپ جب تک زندہ ہے، ماں جب تک زندہ ہے، اس کو کہنے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اچھا، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے مال کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا، قبر کا خرچ نکالا جائے گا، قبر میں قبرستان اگر گاڑی میں لے کر جانا ہے، آج کل قبرستان دور ہوتے ہیں تو یہ بھی آج کل کام ہے، تو وہ بھی اس میں سے خرچ نکالا جائے گا۔ یہ اس صورت میں نکالا جائے گا اگر کوئی اور خرچ نہیں کر رہا، اگر کوئی خرچ کرنا چاہے تو وہ کر لے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر مال وراثت میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، جس کا مال ہے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو پھر قرض کو ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد پھر مال اگر بچ رہا ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس کی کوئی وصیت ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، اور وصیت پر 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، ایسے نہیں کسی ایک نے کہہ دیا جی مجھے میرے بارے میں ابو نے کہا تھا یا اماں نے کہا تھا یہ تو لے لینا، اس طرح نہیں ہوگا، 2 گواہ مرد ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دینے والی ہوں تو پھر وہ وصیت کو مانا جائے گا، یا پھر پروف جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتے ہیں کاغذات وغیرہ دستاویز، تو پکا ثبوت ہوگا تو پھر اس کی وصیت پر عمل ہوگا۔ اس میں بھی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن، وصیت اس نے کسی حرام کام کی تو نہیں کی، اگر کسی حرام کام کی ہے تو وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، غلط کام کی اگر وصیت کیا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، اس نے وصیت کہیں ان کے بارے میں تو نہیں کی جن کے حصے پہلے ہی قرآن نے بیان کر دیے ہیں، مثلا بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا اس کو دے دینا، تو اگر ان کے بارے میں وصیت کیا تو پھر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے اس میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ بیٹے کا حصہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو، نہ بیوی کا نہ شوہر کا، تو جن کو اصحاب فروض کہا جاتا ہے، جن کے حصے قرآن میں بیان ہو گئے، اب ان کے متعلق وصیت نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی کرے گا تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر دیکھا جائے گا اس نے وصیت کی وہ حرام کام بھی نہیں ہے، اور جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ان میں سے بھی کسی کے متعلق نہیں ہے، اب کسی اور چیز کے متعلق ہے، مثلا اس نے کہا جی مسجد کو دے دینا، مدرسہ کو دے دینا، اسکول کو دے دینا، ڈسپینسری کو، کہیں بھی کسی بھی نیک کام کے لیے اس نے کہا، تو اب اگر اس نے وصیت کی کہ میرا سارا مال وہاں پر دے دینا، مسجد میں تو نہیں دیں گے، کیوں؟ یہ بھی وصیت غلط ہے کہ اس وصیت میں وہ اپنے حصے داروں کو، جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا حصہ دو، ان کا اتنا اتنا حصہ، وہ ان کو محروم کر رہا ہے، تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس نے کوئی اچھے کام کی وصیت کی ہے، کسی جائز کام کی وصیت کی ہے، تو اس کا مال جو بچ رہا ہے تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال اس کا بچ رہا ہے، اب 33% جو ہے، 33% میں سے اگر وصیت پوری ہو سکتی ہے تو وصیت کی جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ اس نے کسی جگہ خرچ کرنے کا کہا تو صرف 33% تک وہاں خرچ کریں گے، باقی خرچ نہیں کریں گے، اور باقی مال کو ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ورثاء کے حصے کتنے بنتے ہیں وہ ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں بیان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو تمہیں بتا دیا گیا نا ایسے ایسے تم نے تقسیم کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو اب ایک اور بات میں یہاں پہ اضافہ کر دوں، تقسیم کیا کرنا ہے؟ سب کچھ تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پہلے جو چیز آ گئی وہ کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، باقی تم بانٹتے رہنا۔ کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی، اس نے اتار لی مردے کی اور کہا میں اس کا مالک ہوں، میں نے یہ لے لی، باقی تم بانٹ لو۔ قرآن فرماتا مما قل منہ او کثر،
کم سے کم چیز کو بھی تقسیم کرنا ہے. میت کے بدن کے کپڑے، اس میں بھی کسی ایک کا اختیار نہیں ہے کہ ابا جی کا یہ کپڑے تھے میں اس کا مالک ہوں، جب تک سبھی اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں لے سکتا. تو ہر چیز جو میت کا ہے، میت کے بدن پر ہے، اس کے بھی مالک اب دوسرے بن گئے. یہ بس جسم سے جان نکلنے کی دیر ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں، جس پر ہم اپنا اختیار اظہار کر رہے ہیں، یہ سب اوروں کا ہو جائے گا. تو فرمایا کم سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، ہر چیز کو تقسیم کرنا چاہیے. اس سے آگے کچھ احکام بیان ہوئے جن کو پچھلے سال بھی ہم نے ریپیٹ کر لیا. پھر اس سے اگلے رکوع میں بیان ہوا کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. باپ نے کسی کے ساتھ شادی کی ہے، اب جس کے ساتھ باپ نے شادی کی ہے وہ اس کی ماں تو نہیں ہے، لیکن باپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے لیے بمنزلہ ماں کے ہی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے اگلے رکوع میں پھر ان خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ میں آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی یعنی دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو اور تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. تو پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. لیکن آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ میں آپ کو توجہ دلاتا جاؤں، خاندان کے سربراہوں کی ذمہ داری اس بات کا خیال کریں. وہ ماموں یا وہ خالہ جن کے ساتھ ملنا گلنا نہیں ہے، کم ملاقات ہوتی ہے، اور وہ آپ کے بچوں کے ہم عمر ہیں، یہاں معاملات بہت خراب آ رہے ہیں. یقین کریں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں سامنے نہیں آتے، ایسے عجیب حالات ہوتے ہیں، لوگ فون پر مسئلہ پوچھتے ہیں اور اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے. ایسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان معاملات میں. تو ماموں، بھانجی، خالہ، بھتیجا جو ہم عمر ہیں، ایسا بھی تو ہو جاتا نا، بھتیجے کے ساتھ جتنی بھتیجے کی عمر ہے اتنی اس کی خالہ کی عمر ہے. تو ہم عمر ہیں جن کی ملاقات کم ہوتی، جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں، اور پھر ملاقات ہوتی ہے تو دوستیاں بن جاتی ہیں اور وہ معاملات بڑے دور تک خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے حالات بہتر فرمائے اور ہمیں ذلتوں سے بچائے. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان ہوا، اگر کسی نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور طلاق دے دی، اس کی کوئی بیٹی تھی کسی اور شوہر سے، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. اگر شادی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے. لیکن اگر صرف نکاح ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، خلوت نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی، تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، میں نے عرض کر دیا، ایسی صورتیں بھی پیش آ رہی ہیں. ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا. بیوی کے ہوتے ہوئے سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اسی پر اور بھی کچھ مسائل ہیں. وہ دو عورتیں، مثلاً خالہ ہے، بھانجی ہے، یہ دونوں عورتیں ہیں نا، ان دونوں کو بھی نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اس کا اصول کیا ہے؟ دو عورتیں آپ ان میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، ایک کو اگر مرد تصور کر لیں تو ان کا اگر آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. تو یہ بھی یہاں پر ایک اصول بیان ہوا. اس سے اگلے پارے میں سورت 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر ایک اور صورت بیان کر دی، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ پہلے کبیرہ کی تعریف سن لیں. کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرض کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے. فرض کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جس کام کو کرنا گناہ ہے، جس سے شریعت نے واضح طور پر منع کیا کہ اس کا ارتکاب کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ان میں سے چند چیزیں دیکھ لیں. قتل کرنا، زنا کرنا، لواطت کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کا مال غصب کرنا،
میدان جہاد سے بھاگنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ پر عمدن جھوٹ باندھنا، قطع رحمی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، بلا عذر نماز قضا کرنا، قرآن مجید کو بھلانا، علماء کی توہین کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم کبیرہ گناہوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، اور جو صغیرہ ہوتے ہیں، صغائر ہوتے ہیں، بلکہ خلاف اولا ہوتے ہیں، ان میں ہم نے سین گڑائے ہوتے ہیں، ان میں ہماری بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ بھئی خلاف اولا کی اگر تم کر لو، جو کام بہتر ہے اس کو اگر تم نہیں بھی کرو گے تو حرام تو نہیں ہے نا۔ ایک کام ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے زیادہ اچھا، تو ہم اس میں بحث ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے، یہ کرو۔ مساجد میں اسی بات پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، امام سے بحث مباحثہ ہو رہتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا تھا اور تم نے زیادہ اچھا کو چھوڑ کر کم اچھے والا تم نے کر لیا، اور اپنا ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم حرام کاموں کو بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو میں صغیرہ گناہوں کو تمہیں معاف کر دوں گا۔ کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے ارشاد ہے، بڑا جامع معنی سے ارشاد ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، یہ آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو، بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں قرابت داروں کے ساتھ ساتھ قریب والا پڑوسی اور دور والا پڑوسی، ان سب کے متعلق ہے، تو قریب والے پڑوسی کا زیادہ حق ہے۔ اور پھر مجلس کا ساتھی، دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کھلی جگہ نا ایزی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو کہ جگہ تھوڑی ہو تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تنگ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کہ اس کے لیے جگہ بنا دی جائے، کچھ کشادگی کر دی جائے۔ اور مسافر ساتھی، سفر کا جو ساتھی، اس کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، تو سب ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بڑی شانیں بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک باز بیان کریں گے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی تعریف کروانی چاہیے، ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے، درست نہیں ہے۔ عاجزی اچھی ہے، ہاں جہاں ضرورت ہو، مثلاً کہیں کسی جگہ پر آپ پر غلط الزام لگ گیا تو پھر وہاں پر اپنے دفاع میں اپنی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے۔ کسی مقام پر آپ کی ضرورت ہے اور وہ اور کوئی وہ معاملہ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، تو وہاں اپنی جو صلاحیت ہے اس کا اظہار کریں۔ کسی موقع پر، کسی مقام پر اگر ایسا ہو تو یہ کرنا جائز ہے، کوئی الزام لگائے تو وہاں پر وضاحت کرنی جائز ہے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں پر اظہار کرنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا اور وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، مشرکین کے پاس گئے اور مشرکین کو جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ مشرکین اہل کتاب تو نہیں ہیں، ان پر تو کوئی کتاب نہیں اتری، وہ تو کسی نبی سے واقف نہیں تھے، ان کی طرف تو کوئی نبی بھی نہیں آئے تھے، لیکن یہ اہل کتاب، ان کے پاس بہت سارے انبیاء کرام آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوری چین انبیاء کرام کی بنی اسرائیل میں، اور پوری کتاب ان پر نازل ہوئی، تو یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، یہ اہل علم تھے، مشرکین بھی ان کو اہل علم سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں کا بغض ان کے دل میں اتنا زیادہ تھا، مشرکین نے ان سے پوچھا اچھا تم بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا وہ مسلمان ٹھیک ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تم ان سے زیادہ اچھے ہو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب مشرکین کو کہہ رہے ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے لوگ ہیں یہ، ان کے پاس کتاب ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کے بغض میں یہ جانتے ہیں کہ مشرک غلط ہے، مسلمانوں کے بغض میں مشرکوں کو اچھا کہہ رہے ہیں اور مشرکوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ان اہل کتاب کے ہمارے اصلی دشمن انڈیا کے ساتھ معاہدے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہیں، سارے معاملات ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں
کہ یہ اہل کتاب ہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات ان کے پاس ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور حضور کی نشانیوں سے بھی یہ واقف ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے ان کی محبتیں مشرکین کے ساتھ ہیں۔ اس سے آگے ایک مقام ہے، وہ میں نے بارہا بیان کیا، تو آج مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں وہ آپ رپیٹ نہیں کرتے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ رپیٹ ہونی چاہیے، بڑی مزے کی ہوتی ہیں، تو ان میں ایک بات وہ میں بھی چاہتا تھا رپیٹ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لینا تو میرے محبوب پھر یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ جانوں پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا، گناہ کرنا، گناہ کر لیے نا، مجھے ناراض کر لیا ہے، اب کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ اب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کی چوکھٹ پر آ کر پھر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیتے، یا اللہ اب آ تو گئے ہیں میرے پاس، چل تو بھی معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا معنی ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں۔ فرمایا اگر ایسا ہو نا، یہ آپ کے پاس آئیں پھر مجھ سے معافی مانگے اور حبیب آپ بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور ایسا ہوگا کہ میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کی بخشش بھی کر دوں گا۔ یہ ضرور اللہ کا توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور اس سے آگے ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا، وہ پانی لگانے کا کوئی فیصلہ تھا، تو کچھ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے یہ فیصلہ شاید درست نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں کر دیا، میرے حق میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک دل و جان سے آپ کے فیصلے کو مان نہیں لیتے۔ دل و جان سے جب تک آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اب بات تو یہ فرمائی نا کہ آپ کے فیصلے کو جب تک دل و جان سے مانیں گے نہیں، ایمان والے نہیں ہوں گے، لیکن قسم کیا ارشاد فرمائی مجھے اس بات کی قسم محبوب کہ میں تیرا رب ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے نا، وہ تو ہر شے کا رب ہے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں جنت کا رب ہوں اور مجھے جنت کا رب ہونے کی قسم، مجھے عرش کا رب ہونے کی قسم، مجھے حرمین طیبین کا رب ہونے کی قسم، یہ کیوں نہیں کہا؟ حضور کا نام کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ بنایا سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن اس کی تخلیق کا شاہکار، جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے اس کی تخلیق کا شاہکار ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ رب اپنی ربوبیت کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں وہ رب ہوں جس نے جنت بنایا، فرمایا میں وہ رب ہوں دیکھو جس نے کتنا سونا حبیب بنایا ہے، کتنا شانوں والا آقا بنایا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کار ساز بنا دے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں بستی والوں کو تم دیکھ رہے ہوئے مسلمانوں، کیوں نہیں جہاد کر رہے؟ تمہارے بھائی مظلوم قتل ہو رہے ہیں اور تم جہاد نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے، یہی حال ہوا پڑا نا، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا تے جاگن والے جاگ کے سو گئے۔ جانتے بوجھتے سب کچھ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا کرنی ہے؟ اتنی نعمتیں اللہ کی تمہارے پاس، اے امت مسلمہ OIC کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور تمہارے بھائی غریب، کمزور، مظلوم مسلمان بہن بھائی بچے کس طرح قتل ہو رہے ہیں اور کس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور سب سو رہے ہیں۔ وہ حفیظ طائب نے بڑا خوب کہا تھا اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ اور کسی اور نے بھی کہا تھا دین نبی گرا وانگ یتیماں کر کر تھکے کھاوے،
کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، کوئی شک نہیں ہے، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی ہے۔ حضور کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے، آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ آپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کثیر آیات اس مفہوم کا بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی، ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائیں ہو گئیں؟ حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ تو منافقوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا ہے، الٹا کر دیا، تباہ کر دیا ہے۔ اب وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو کرتوت کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے، وہ کیا غلط کام تھے، کیا کرتوت تھے؟ واللہ والقسم بما کسبوا، کیا تھا وہ جس کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا؟ وہ تھا حضور کی مخالفت کرنا۔ حضور کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا تمہاری ان کے متعلق رائے مختلف ہو گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسائل حل اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہماری رائے ایک نہیں ہے، ہماری رائے ایک نہیں ہے، ہماری رائے مختلف ہے، اور ہمارا دشمن چاہتا یہ ہے کبھی بھی ہماری رائے ایک نہ ہو، کبھی بھی ذہنی طور پر ہم ایک نقطہ پر جمع نہ ہوں۔ جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور بہت سارے مسئلے ہمارے 99% مسائل ہمارے وہ ہیں کہ صرف ہم متفق ہو جائیں نا ان مسائل کو حل کرنے پر، کچھ نہ بھی کریں، ایک نعرہ لگائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور جو قاتل کا طرفدار ہے وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمیں بہت سارے، بلکہ اکثر ہم میں سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو قتل کرنا پسند کرے گا، سبھی ایسے ہی ہیں جو اس جرم کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسا ہو جو قاتل کا طرفدار ہو، قتل کرنے والوں کو اچھا سمجھ رہا ہو۔ اس لیے یہ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے کر کے ڈال دے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ نا، عدالت میں قتل ایک ہے اور شریک زیادہ لوگ ہو گئے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کمزور نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک قتل میں سارے جہان والے اگر شریک ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے، کبھی ہجرت کرنا پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، یہ بوڑھے ہو گئے تھے جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، ضعیف تھے، کمزور تھے۔ جب حکم نازل ہوا تو یہ کہنے لگے مجھے ایسے ہی اٹھا کے مدینہ شریف لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ سفر نہیں کر پائیں گے، سفر کی صحبت لمبا سفر ہے کئی دنوں کا، تو آپ پہلے ہی چارپائی پر ہیں تو آپ نہیں جا سکیں۔ کہنے لگے جیسا بھی ہوں مجھے اٹھا کر لے جاؤ، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، جلدی مصطفیٰ کی دہلیز تک لے جاؤ۔ اب مکہ شریف سے نکلے، تھوڑی دور گئے، جہاں مسجد عائشہ ہے نا، تنعیم، یہاں تک پہنچے، ان کا وصال ہو گیا۔ اب مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ تو اتنے جا رہے ایسی،
یہ تو بڑی دور جا رہے تھے، یہ تو ادھر ان کا کام ہو گیا. بڑا مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں کی. یا کریمہ نازل ہو گئی، اے حبیب اگرچہ نہیں پہنچے لیکن چلے تو ہیں نا آپ کی طرف، ان کا سفر تو آپ کی طرف تھا نا، یہ جیسے بھی تھے یہ تو آپ ہی کی طرف رہے تھے نا، لہٰذا اللہ نے ان کی ہجرت قبول فرمائی اور پورا پورا ان کو اجر عطا فرمائے گا. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں کہتے ہیں مجھے لے جاؤ مدینہ شریف. ہماری سی مسجد کے نمازی ہمارے جناح کونی کہتے ہیں الحاج رفیق صاحب مدفون مدینہ منورہ بقیع شریف، تو وہ بھی علیل تھے، تو اللہ نے موقع دی، کہنے لگے مجھے مدینہ شریف لے جاؤ. اچھا پھر کیسا قبول ہوا ان کا جانا. مدینہ منورہ میں ان کو 27ویں رات کو وصال نصیب ہوا مدینہ منورہ میں. سبحان اللہ. اس خاندان کے اور بھی کئی افراد وہاں پھر دفن ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو اس کو چاہیے کہ مر جائے. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی سے ممکن ہو وہ اپنے آپ کو ایسا مینج کر لے کہ وہ مدینہ شریف میں رہے اور وصال اس کا وہیں پر ہو، فرمایا اس کو ایسا کر لینا چاہیے. حضرت قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 80 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ شریف میں اسی امید پر رہے کہ مجھے یہیں پر وصال ہو، یہیں پر مجھے دفن ہونا نصیب ہو جائے. اس سے آگے ارشاد ہے، اور اے رسول مکرم جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان ہوں اور آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے. تو صلاۃ الخوف کا یہاں پر طریقہ بیان ہو رہا ہے. میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اگر جنگ کا وقت ہے، مسلمان جنگ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اب دشمن کے حملے کا بھی خوف ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آدھا لشکر حفاظت کرے مسلمانوں کی اور آدھا لشکر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور وہ نماز پڑھے، اسلحہ اپنے ساتھ ہی رکھے، تاکہ اگر دوران نماز دشمن حملہ کر دے فوراً اپنا اسلحہ نکالے اور لڑائی شروع کر دے. تو آدھا لشکر حفاظت کرے اور آدھا لشکر نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھے یہ، اور یہ پھر واپس چلے جائیں، اور جو حفاظت کر رہے تھے، چوکیداری کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، وہ آ جائیں اور وہ آ کے دوسری رکعت پڑھ لیں. تو پھر امام 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا، تو یہ جو دوسری رکعت پڑھی ہے یہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، اور پھر وہ آئیں گے اور آ کے اپنی اپنی ایک رکعت پڑھ لیں گے. اسی طرح اگر 4 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں بھی اس طرح پڑھی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کر کے نماز پھر بھی پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ. تو یہ اہم مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا. کتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی دنیا والوں کو علم دیا گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں جو علم دیا نا وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے. اور ساری دنیا کے بارے میں فرما رہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل ہے. تو جس رب کے سامنے ساری دنیا قلیل ہے وہ حضور کے علم کے بارے میں فرما رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو ساری دنیا جس کے سامنے قلیل ہے، جب وہ کہے جو میں نے مصطفیٰ کو علم دیا وہ عظیم ہے، تو مصطفیٰ کے علم کی گہرائیوں کا عالم کیا ہوگا، کتنا وسیع علم ہوگا. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہو کر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. پھر آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی. پھر آپ نے ممبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. پھر آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون کی خبر دی
ما کان و ما یکون کیا ہے؟ جو ہو گیا ہے، جو ہوگا، جو ہو گیا ہے، جو ہوگا، اس کی حضور نے ہمیں خبر دی۔ سو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا، یعنی اس دن نبی پاک علیہ السلام نے جو جو باتیں بتائیں، جس نے ان کو زیادہ یاد کر لیا، ہم صحابہ میں وہ زیادہ علم والا بن گیا۔ تو ما کان و ما یکون کا علم حضور کے پاس ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو گیا ہے وہ بھی حضور کے پتہ ہے اور جو ہوگا وہ بھی حضور کو پتہ ہے، تو ذہنوں میں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے علم کی برابری ہو گئی۔ اللہ کا علم بھی تو یہی ہے کہ جو ہو گیا ہے، جو ہوگا اللہ بھی جانتا ہے اس کو، تو حضور کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں جو ہو گیا، جو ہوگا وہ حضور جانتے ہیں، تو یہ تو برابری ہو گئی۔ نہیں بھائی، یہ برابری نہیں ہوئی۔ کیا علم صرف یہی ہے کہ جو ہو گیا، جو ہوگا؟ اس کے علاوہ علم نہیں ہے؟ مثلاً جو ہو گیا، جو ہوگا، اس کا علم اللہ نے عطا فرما دیا حضور کو۔ جو ہو سکتا تھا نہیں ہوا، یہ علم نہیں ہے؟ بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے یہ، اس کے اندر ساتوں سمندر بھی نہیں سما سکتے، اتنا وسیع علم ہے یہ کہ جو ہو سکتا تھا نہیں ہوا۔ اب سائنس کہتی ہے آپ 50,000 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے ایک چیونٹی کو مار دیں تو دنیا کا جغرافیائی نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیونٹی والی بات شاید آپ کو مشکل لگے، چلیں جن لوگوں نے ایٹم بم ایجاد کیا ہے اگر ان کو مار دیا جائے تو کیا دنیا کا یہی نقشہ رہے گا؟ دنیا کا یہ نقشہ رہے گا؟ ایٹم بم نے ہمارے حالات کو کتنا بدلا، جغرافیے کتنے بدلے اور کتنی چیزوں کو چینج کیا۔ تو جو نہیں ہوا پر ہو سکتا تھا وہ کیا ہے؟ یہ اس کے علاوہ ہے جو ہو گیا اور جو ہوگا اس کے علاوہ۔ تو یہ کہنا کہ ہم ایسا کہہ کر اللہ کے علم کی برابری کریں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوب بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمندروں کو اگر اللہ کا علم تصور کر لیا جائے اور آپ سوئی لیں اور ایک سمندر میں ڈال کر اس سے نکالیں اور سوئی کے آگے کنارے کے ساتھ جو پانی لگ جائے، اس کو حضور کا علم کہہ دیں تو یہ بھی بات غلط ہے۔ جو سوئی کے کنارے کے ساتھ پانی لگا ہے اس کو بھی سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، اس طرح اگر کہا جائے کہ اتنا علم حضور کا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کا علم اس طرح بھی نہیں ہم ماپ سکتے، اللہ کا علم حضور کے علم سے اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا زیادہ اللہ کریم کا علم ہے۔ اللہ نے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ اللہ کے اعتبار سے تو نہایت قلیل ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ تو جو اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، منہ جسم کا سب سے بہترین مقام ہے، تو جس نے منہ جھکا دیا مطلب سارے جسم کو اللہ کے راستے میں جھکا دیا۔ اس سے آگے ارشاد، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کیا اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کیا ہوا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ اس سے اگلا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع کی آخری آیت جہاں پر 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے، ارشاد ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ او اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کا ذکر بہت زیادہ ہے، اس کی پکڑ کا ذکر بہت زیادہ ہے، لیکن پسند نہیں ہے اس کو کہ میں بندوں کو عذاب دوں۔ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی سردار، کوئی بادشاہ، اس کو غصہ آیا، جب تک وہ سزا نہ دے تو اس کا غصہ کافور نہیں ہوتا، اس کو تسکین نہیں ملتی۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، تم اس کو ناراض کرتے ہو پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ تم کو دامن کرم میں ہی لے لے، دامن رحمت میں لے لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔